اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے، آیت نمبر 79 اور 80، 79 اور 80۔ منافقوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا، یعنی ان کو نہیں معاف فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے منکر ہوئے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ آیات مبارکہ غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خیرات کرنے کی ترغیب دلائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو مسلمانوں کے حالات تھے وہ ذرا کمزور تھے، مالی طور پر تنگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کی اپیل کی کہ جو خیرات کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کریں گے۔ وہ بہت ایک تفصیل ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ویسے بھی وقتاً فوقتاً، اور قرآن نے بھی بار بار اس کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا بڑھائے گا۔ تو یہاں پر وہی بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو یعنی تانا دیتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، یہ یلمزونا، وہ لوگ جو یعنی تانا زنی کرتے ہیں مسلمانوں کو اور عیب جوئی کرتے ہیں، یہ المتطوعین یہ ہے باب تفاعل سے اسم فاعل، جو اصل میں متطوعین تھا، جو لوگ فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جہدہ ہے، اللہ جہدہم، یہ آپ جانتے ہیں کہ جہد اور جہد اور جہاد اس کا معنی محنت و مشقت بھی ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں مگر محنت مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا بہت مال بھی یعنی بہت مشکل سے جو حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی اور خرچ کرنے کا اللہ کے راہ میں حکم دیا، تو صحابہ کرام جو مالدار تھے وہ بھی اور جو فقراء تھے وہ بھی دل کھول کے محنت کر کے مشقت کر کے تھوڑا بھی اور زیادہ بھی لانے لگ گئے، لیکن منافقین جو تھے وہ کیا ہوا، وہ سمٹ کر ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ گئے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1415 ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مزید آگے۔ یہاں پر اسی آیت سے متعلق جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یہاں بیان کیا ہے، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ لما نزلت آیت الصداقۃ، فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا بوجھ ڈھونا کتنا مشکل کام ہے، اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں، مزدوروں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا، کنواں کھودنے والوں کو دیکھ لیں، اب تو کنویں سے پانی بھرنے کا رواج نہیں ہے، پہلے لوگ کنویں سے پانی بھرتے تھے کسی کا اجرت پہ، تو اس وقت جب وہ مکے میں لوگ کسی کا پانی بھرتے تھے تو رات بھر کسی کا پانی بھرا کھیتوں میں دینے کے لیے، باغوں میں دینے کے لیے یا گھر میں بھر کر رکھنے کے لیے، تو لوگوں کا پانی بھر دیا، یعنی 10 گھروں میں بھر دیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گہرے گہرے کنویں ہوں اور اس سے پانی نکالنا کتنا ٹائم لگے گا۔ اگر آپ 10 گھروں کا پانی بھر رہے ہیں کھیتوں کا یا پیڑ پودوں کو باغوں میں کھجور کے باغ میں پانی ڈالنے کا، کنویں سے پانی بھر رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا، اور وہ پانی آپ بھر کے وہ مزدوری کر کے اور اس کے بعد آپ جو ہے تھوڑی سی آپ کو اجرت مل جائے، 2 کلو کھجوریں مل جائیں اور وہ آپ لا کے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں، آدھی صدقہ کر دیں آدھی گھر والوں کو دے دیں کہ تم لوگ کھا لو تاکہ تم بھی بھوکے نہ رہو، فاقے سے نہ رہو۔ تو یہ ذرا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اس حالات کو سامنے رکھ کر، ایسے آج کے لوگوں کو اس کا اندازہ ہو بھی نہیں سکتا، بالخصوص آج کے نوجوان بچوں کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی زمانے میں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آیا اور اس نے صدقے کے طور پر کافی چیزیں پیش کی، اس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے۔ یہ کہنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ منافقین۔ پھر ایک شخص
ابو عقیل نامی آیا، یہ غریب، بہت غریب تھے، اور اس نے صرف 1 سا صدقہ کیا، صرف 1 سا کھجور جو ہے صدقہ کیا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو 1 سا صدقے کی کیا حاجت ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو بھی ہم نے آپ کو تلاوت کی کہ یہ لوگوں کو یعنی کیا کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان مومنوں پر عیب لگاتے ہیں، جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں اور ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں اور کم صدقہ کرتے ہیں۔ آخر تک وہ آیت جو ہم نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ وہی شان نزول کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ منافقین مومنین کو اذیت دیتے تھے، زیادہ دینے والوں کو ریاکار کہتے تھے اور کم دینے والوں کو کہتے تھے لو بھائی ان کو دیکھو ذرا، ان کے صدقے کے بغیر تو کام چلنا ہی نہیں تھا، 1 کلو کھجور کے بغیر تو ظاہر ہے جیسے لگتا ہے کہ پھر سارا کام ہی رک جانا تھا۔ ان دونوں طریقے سے یہ مومنوں کو اذیت دیتے تھے، کم دینے والوں کو بھی اور زیادہ دینے والوں کو بھی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کسی صورت جو ہے چین نہ لینے دیں نا، کسی صورت چین نہ لینے دیں، ہر صورت میں یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں، وہ حال تھا منافقین کا۔ اور یہ زیادہ وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ظاہر خود تو دینا نہیں ہے نا۔ منافقوں کی ایک بہت بڑی یہ خصلت ہے کہ وہ بہت بخیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی بخیل ہیں تو آپ بھی غور کیجئے تو کہیں آپ کے اندر بھی نفاق تو نہیں ہے۔ یہ نفاق کی ایک علامت ہے بخیلی بھی، انسان بخل سے کام لیتا ہے، مال کا بہت حریص ہوتا ہے، مال سے بہت محبت کرتا ہے، بس ہر وقت اس کو مال کی لگی رہتی ہے، مال کو بڑھانے کی، مال کو جمع کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے سے، مال خرچ کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن مال جمع کرنے سے آپ نے ضرور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ اس کے پیچھے اگر آپ لگ جائیں گے زمینیں بنانے میں اور آپ جائیداد بنانے میں اور بلڈنگیں بنانے میں لگ جائیں گے نا، تو پھر یقینی طور پر آپ آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو آج کے دور کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، بہت اچھی طریقے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یعنی منافقوں کی ایک بری عادت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ ان کی ایک بہت بری، بہت ہی آپ کیا کہیں اس کو، کون سا لفظ استعمال کریں، یعنی بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ کمتر حرکت تھی جو وہ کرتے تھے۔ ایک تو خود نہیں خرچ کرتے تھے اور دوسرے خرچ کرنے والوں پر طرح طرح سے اذیت دینے کے وہ کچھ نہ کچھ بہانے تراش لیتے تھے۔ بخاری شریف ہے کتاب التفسیر، اسی آیت کی تفسیر ہوئی ہے یہاں پر، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور حدیث نمبر 4668 پر یہاں پر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ صدقے کے بارے میں کہ ابو عقیل جو ہے آدھا سا خیرات لے کر آئے، وہاں 1 سا کی بات تھی اور یہاں آدھا سا کی بات ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہو بھی سکتا ہے کہ دیکھنے میں، سننے میں اور بیان کرنے میں بھول چوک بھی ہو جاتی ہے کبھی، بہرحال۔ اور پھر حدیث نمبر 4669 پر یہاں پر بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ کے بعض صحابہ مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے 1 مد کا صدقہ کر سکتے، لیکن آج انہیں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے کتنا دیا ہوا ہے، لاکھوں درہم، اور اس کا اشارہ غالباً ان کا اپنی ہی طرف ہوتا تھا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے آج اتنا مالدار کر دیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے الذین یلمزون المطوعین، یہاں منافقوں کا مومنوں کی حوصلہ شکنی کا ایک انداز اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا اپنے صدقات جمع کرو۔ لوگوں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے صدقات کو جمع کیا۔ پھر آخر میں ایک بہت غریب شخص مقدار بھر یعنی کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی یعنی کھجوریں لے کر آیا اور اس نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 سا کھجوریں ہیں، میں ساری رات یعنی پانی بھرتا رہا، پانی یعنی اس ہوتا ہے نا کنویں سے کھینچتا رہا، اور مزدوری کے طور پر مجھے 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا میں گھر رکھایا ہوں اور 1 سا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کئی صحابہ ایسے تھے جو غریب تھے، تو کوئی 1 سا لایا، کوئی آدھا سا لایا، کوئی 1 مد لایا، کوئی آدھا مد لایا، اس طرح سے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کو تمام صدقات پر بکھیر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ نے قبول فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل اور حال اور حالات اور نیت کو زیادہ قدر فرماتے ہیں، اس کی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قدر ہے، بطور یہ کہ انسان اگر دکھاوے کے لیے بہت سارا مال دے دے تو اللہ کے دربار میں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہاں اگر دل سے کوئی بہت سارا مال بھی دے تو اس کی بھی بڑی قدر ہے کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی موقع پہ فرمایا کہ اب جو تمہارا جی چاہے کرو، تم جنتی ہو چکے۔ اور یہی وہ موقع تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے، یہ وہی مواقع ہیں جو یہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔
تو کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کے رسول کو اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی آدھے مد کھجور کی، ایک مد کھجور کی آدھا سیر، ایک سیر، 3 سیر، اس کی کیا حاجت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، وہ تمہارے ایک سا کھجوروں کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے قبیلے سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کیا صدقہ کرنے والا کوئی اور شخص باقی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرے پاس صدقے کے لیے 100 اوقیاں چاندی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا تم مجنون ہو، یعنی تم ایسی باتیں بتا رہے، 100 اوقیاں چاندی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی نہیں، یعنی میں مجنون نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم جانتے ہو جو تم نے کہا، یعنی تم نے جو کہا ہے تمہیں معلوم ہے، کہا کیا ہے تم نے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، میرا کل مال 8000 ہے، 4000 میں نے اپنے رب کریم کو قرض دے دیا، جو قرض حسنہ جسے ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور 4000 میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا بارک اللہ لکا فیما امسکتا وفیما اعطیتا، جو تم نے اپنے پاس رکھا، جو اللہ کے لیے دے دیا، اللہ تعالیٰ اس سارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ منافقوں نے تانا زنی کرتے ہوئے کہا کہ عبد الرحمن نے یہ مال ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ منافق جھوٹے تھے کیونکہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقرب الہی کے حصول کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن اور 1 سا کھجور صدقہ کرنے والے اور اس مسکین مسلمان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرما کر منافقوں کی اس تانا زنی کی مذمت فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پس منافق ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، تو جس صورت میں بھی اڑاتے ہیں، چاہے ان کو ریاکار کہتے ہیں یا ان کو فقیر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو یہ ان کے برے عمل اور مومنوں کے ساتھ مذاق کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے کہ ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور اللہ ان کی اس ہنسی کی، ان کی اس مذاق کی، ان کی جو سخر ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، ان کو سزا ملے گی اس کی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یعنی جیسے تمہارا کام ہے ویسے تمہارا اس کا بدلہ ہے، ویسے ہی تمہارے لیے جزا ہے، تمہاری جزا تمہارے عمل کے مطابق ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا آج کے اس عمل کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے آدھا جو ہے اپنے گھر کے لیے رکھا اور آدھا کہاں لے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یہ قبول فرما لیا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ قرآن اور حدیث شریف پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جذبہ کیوں تھا، کیونکہ ان کا یقین آخرت پر کامل تھا، ان کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر کامل یقین تھا، اور ہم لوگ اس سے خالی ہیں۔ ہم بات تو کرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن مال کو دیکھ کر ہمارے دل پھسل جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بخل کرنے لگ جاتے ہیں، ہم سے دیا نہیں جاتا کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ ان کا یقین بہت کامل تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے 1 کا 10 1 کا 70 یا بلکہ اتنا کہ بے حساب، تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ کب عطا کریں گے، کیسے دیں گے، کس طرح ملے گا، تو وہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے تھے۔ آج ہم لوگ ہیں بہت کمزور ایمان والے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں قبول کرے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوب صدقہ خیرات کرنے والا بنائے اور بخل سے بچائے۔ اپنے بچوں کو بھی خوب سکھایا کریں کہ دیکھو بخل نہیں کیا کرو، بخل نہیں کیا کرو، بخل اچھی بات نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقوں ہی کی بات کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، غور کیجیے۔ یعنی آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا، ویسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں استغفار، استغفار صحیح صیغہ نہیں ہے، استغفار باب استنصار، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا استنصرا یستنصرو، تو یہاں پر بھی ہے نا استغفرا یستغفرو استغفارا، جیسے استنصارا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی کرنا استغفار یا نہ کرنا برابر ہے۔
یہاں یہ بات امر کے صیغے کے ساتھ آئی ہے، مگر مراد خبر دینا ہی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ صاف خبر کے الفاظ میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، سورہ منافقون میں آیت نمبر 6 میں۔ ان پر برابر ہے کہ ان کے لیے آپ بخشش یا مغفرت کی دعا کریں یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ بہت ڈرانے والی ہے اور ڈرنا بھی چاہیے، ہر مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ آیتیں ڈرا رہی ہیں، لیکن بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ جھوٹے نام نہاد پیروں نے بہت زیادہ دلیر بنا دیا ہے، بہت زیادہ ہم لوگوں کو غافل کر دیا ہے ان پیروں نے کہ نہیں نہیں تم مرید ہو گئے ہو نا تو بغیر توبہ کے تم مرو گے نہیں۔ یہاں ان آیات سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور ان کو ڈرنا چاہیے، مریدوں کو بھی پیروں کو بھی۔ بہرحال آگے چلیے، یہاں جو مرتن کا صیغہ ہے اور جو سبعینہ، سبعینہ آپ جانتے ہیں 70 کو کہتے ہیں، سبعینہ اور سبعونہ، یہ بس اتنی بات ہے کہ کبھی جب یہ فاعل اور مفعول، فاعل یا حالت نصبی و جری جو ہم کہتے ہیں قواعد کے مطابق، تو اس لحاظ سے یہ چینج ہوتا ہے، سبعینہ اور سبعونہ۔ سبعہ 7 کو کہتے ہیں، سبعینہ سبعونہ 70 کو کہتے ہیں۔ مرتن ایک جیسے کہتے ہیں نا مرتن ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، مرتان 2 مرتبہ، تو اس طریقے سے یہ مرتن ہے کہ سبعینہ مرتن یعنی 70 مرتبہ یا 70 دفعہ، 70 بار یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں غور کیجئے کہ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، کیا فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی آپ ان کے حق میں کتنا ہی استغفار کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کی وجہ سے وہ معاف کیے جانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ غور کریں، پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا یہاں پہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ بے اعتقاد لوگ ہیں اور گناہ گار، تو فرق نکلتا ہے، یہاں سے فرق نکلتا ہے بے اعتقاد اور گناہ گار کا، کہ گناہ ایسا کون سا ہے جو کہ رسول علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے لیے دعا کرنے سے، آپ کی معافی مانگنے سے بھی نہ معاف کیا جائے، اور بے اعتقاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 دفعہ استغفار بھی فائدہ نہ کرے، کہ 70 مرتبہ بھی اللہ کا نبی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ نبی بھی نبی آخر الزمان اور تمام نبیوں کے سردار، وہ 70 مرتبہ استغفار کریں تو فائدہ ان کو نہ دے۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بے اعتقاد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کس طرح سے دلیل پکڑیں گے، کس طرح، کون سی دلیل پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے۔ اگر آپ سے برائی ہو جائے یا عمل میں کوتاہی ہو جائے اور پھر آپ شرمندہ ہو جائیں تو کیا ہے، آپ گناہ گار ہیں، گناہ گار کا گناہ معاف ہو جائے گا، گناہ گار کا گناہ سزا دینے کے بعد یا اللہ چاہے تو اپنے طرف سے خود ہی اللہ معاف کر دیں، آپ جان سکتے ہیں۔ جبکہ آپ اپنے گناہ کے کام کو گناہ ہی سمجھتے ہیں، اس کو آپ ثواب نہیں سمجھتے، برے کام کو آپ عیب جانتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ برے کام کو عیب ہی نہ جانتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرض کے کرنے اور نہ کرنے کو برا سمجھے اور کرنے والوں پر الٹی سیدھی باتیں کریں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو فرض جو لوگ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو نماز نہ پڑھنے والوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اعتقاد کتنا یعنی بالکل ختم ہو چکا ہے نا، ان کا اعتقاد تو ہے ہی نہیں کوئی نا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ فرض کے ادا کرنے اور نہ کرنے کو برابر سمجھنے اور کرنے والوں پر طعن کرے، وہ بے اعتقاد ہے، اور ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ استغفار سے بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، جو قرآن میں صاف صاف بیان ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کوئی بھی دلیل پیش کریں تو آپ کی دلیل قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ قرآن میں جو بات صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے اور بالکل صاف معنی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، اس میں کوئی آپ تعویل کرنے کی گنجائش نہیں نکال سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا ہے، ہدایت کی بات، لا یہدی، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ترجمہ بھی احمد رضا کا ہے۔ اب یہ آپ غور کریں آیت مبارکہ پر، یہاں رونے کا مقام ہے، دعا کریں بھی اپنے لیے اور روئیں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں اور ہر طرح کی ایسی کسی بھی ناقص عقیدے سے ہماری حفاظت کریں کہ ایسا ہم عقیدہ گڑھ لیں اپنی طرف سے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ کو
کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں دلا سکتا. یہ آیت یہاں بیان ہو گئی. منافقوں کے لیے یعنی استغفار کی ممانعت کر دی گئی کہ آپ ان کے لیے معافی ہی نہ مانگیں, ان کے لیے نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں. ابھی آگے ہم پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا, معافی مانگنے سے بھی منع کر دیا. یہ ظاہر ہے پورے مسلمان تھے, آپ کو معلوم ہے یہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے. صرف فجر اور عشاء میں یہ تھوڑی کوتاہی کرتے تھے کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا نا, تو یہ اندھیرے کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. آپ کو پتا ہے اس طرح لائٹنگ تو تھی نہیں کہ جو لوگوں کی شکلیں نظر آ جائیں اور ممبرز یعنی جو افراد ہیں نظر آ جائیں کہ کتنے ممبرز آئے ہیں کتنے نہیں آئے ہیں. اندھیرا ہوتا تھا, اندھیرے میں لوگ آتے تھے, اندھیرے میں نماز ہوتی تھی, اندھیرے میں لوگ چلے جاتے تھے. تو منافقین اپنے آپ کو اس طرح چھپا لیتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. باقی جب روشنی کا وقت ہوتا تھا نا تو وہ ضرور حاضر ہوتے تھے, اور ظہر عصر مغرب میں وہ لازمی ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا جو نماز نہ پڑھے. آج تو کوئی بات ہی نہیں, آج تو نمازی بے نمازی سب مسلمان ایک جیسے ہیں. آج تو سب مسلمان, اگر بلکہ آج تو پیر بھی نماز نہیں پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی پیری فقیری میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ مستند پیر رہتا ہے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافق اس بات کے مستحق نہیں, ان کا حق ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے, ان کے لیے معافی مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں, یا اللہ یہ مر گئے ہیں ان کو معاف کر دیں. اور یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے. اور اس کے متعلق فرمایا ہے محدثین نے, مفسرین نے, علماء نے کہ یہ 70 کا جو عدد ہے نا, 70 کا جو عدد ہے اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ ان کے لیے معافی طلب کرنے کی قطعی طور پر کوئی گنجائش ہی باقی نہ رکھی جائے. 70 کا جو عدد ہے یہ مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے, یعنی کثیر تعداد میں معافی مانگنے سے بھی معافی نہیں ملے گی. یعنی آپ کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیں, کتنے ہی ان کے لیے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی. 70 کا مطلب ہے مبالغہ ہے, یہ بہت زیادہ, جتنا بھی 70 700 آپ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اب دیکھیں, آپ غور کریں, غور کرنے کی بات ہے. یہاں پر تمام منافقوں کو, تمام کافروں کو, تمام کلمہ پڑھ کر مشرکوں کو, کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا, آگاہ کیا گیا, وارننگ دی گئی کہ دیکھو تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, جان لو یہ علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی سفارش کی امید پر نہ رہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں ہمارے پیر صاحب ہم کو بخشوا لیں گے, بلکہ ایمان لانا لازم ہے آپ کے لیے, اور نیک عمل کرنا, عمل صالح آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. یہ آپ کے پاس, آپ کے سیف میں, آپ کے بینک میں یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ کیا ہیں, نہتے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ اگر ایسے ہی حاضر ہو گئے برے عقیدے کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول پہ برا گمان کرتے ہوئے, تو آپ پھر جان لیں کہ پھر اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا آپ کی معافی کے لیے. اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں بھی فرما دیا, سورہ نبا ہے آیت نمبر 37 ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا. احمد رضا کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, یعنی ہر چیز کا رب کون ہے, وہی رب ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے. رحمان کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے کوئی بھی, زمین و آسمان کے درمیان کا کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا. احمد رضا کا ترجمہ ہے, کوئی خطاب نہیں کر سکے گا, کوئی مخاطب نہیں ہو سکے, لا یملکون, کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا, کوئی ملکیت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرے, بات کرے. اور جس دن جبریل کھڑے ہوں گے, کھڑا ہوگا کا ترجمہ ہے یوم یقوم الروح, روح کس کا نام ہے, جبریل علیہ السلام کھڑا ہوگا, اور سب فرشتے پرا باندھے یعنی سب بات کر, والملائکہ تو صفا صف باندھ کر کھڑے ہوں گے, صفے بنائے ہوں گے, اور کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. آپ اردو میں بولتے ہیں نا کلام, تو یہاں یہی لا یتکلمون, کوئی بول نہ سکے گا. دیکھیں احمد رضائی کا ترجمہ, کوئی نہیں بول سکے گا کس سے, اپنے رب سے. لا یتکلمون الا, سوائے, سوائے, الا آ گیا نا, یہ حرف استثناء ہے. من اذنا, مگر جسے رحمان نے, لہ الرحمان, رحمان نے اجازت دی ہو, اذن ہے نا, اب اذن کا ترجمہ کیا ہوگا, اجازت دی ہو, جسے رحمان نے اذن دیا ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو. وقال صوابا, صوابا, صوابا کسے کہتے ہیں, ٹھیک بات, جس کو صحیح بات کرنی آتی ہو. اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی, بات ٹھیک کیا ہوگی کہ کم از کم آپ ایمان والے ہوں, منافق نہ ہوں, مشرک نہ ہوں, کافر نہ ہوں, اس کے بارے میں
کوئی بھی سوال اگر کر بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو رد کر دیں گے. بات بھی اس نے کیا کہی ہو, اس نے ٹھیک بات کہی ہو, اس کی بات کیا ہو, ثواب ہو, وقالا ثوابا, اس نے ثواب بات کہی ہو, اور سچا دن ہے. اب جو چاہے اپنے رب کی طرف الہ راہ بنا لے, یعنی اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے, اپنے رب کی طرف اپنی جگہ بنا لے, مآبا, اپنے رب کی طرف وہ اپنا ٹھکانہ, اپنا مکان, اپنا مقام بنا لے. جو چاہے, اس کے لیے پابندی نہیں ہے, لیکن اس کو بنانا پڑے گا. کس طرح؟ ایمان لا کر اور قرآن و سنت کو سچا مان کر اس کو اپنی جگہ بنانی پڑے گی. یہاں بالکل صاف اور واضح انداز میں بتا دیا. یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا, کنز الایمان ہے. ظاہر آپ کتنا چھپا سکتے ہیں, چھپا تو نہیں سکتے جو اللہ نے بیان کیا. تو قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں, چھپانا بھی چاہیں تو چھپا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بیان کر دیا کہ کوئی سفارش شفاعت اس کے لیے کام نہیں آئے گی جو کافر, مشرک, بدعقیدہ, منافق اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے مر گیا. اس کے بارے میں آپ کتنی بھی مغفرت مانگیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں کہ ایسا برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نیک عمل کے ساتھ نصیب فرمائیں, آمین. تو ہر مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو اپنے لیے اپنے بینک میں نیک عمل کا سرمایہ جمع کرنا چاہیے. ایمان اور نیک عمل کا سرمایہ جتنا آپ جمع کر سکتے ہیں جمع کریں. ہاں, کوئی زندگی بھر اب اگر کافر ہی رہا, منافق ہی رہا, اب موت کے وقت اس کو خیال آیا, توبہ کی توفیق ملی, وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کا دروازہ تو بند نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اب اس کو نیک عمل کا موقع نہیں ہے, تو اس کا کلمہ پڑھنا صدقے دل سے وہ اس کو کام آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس تو نیک عمل کا موقع نہیں تھا. لیکن اس کا یہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا صدقے دل سے یقینی طور پر, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے امید کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں, اور اس کے ساتھ ڈریں بھی کہ اگر زاد آخرت کی پونجی کسی کے پاس نہیں ہو تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی سفارش, کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دیں گے. میں نے آپ کو دکھا دیا. اور قرآن مجید میں بے شمار اس طرح کی آیات ہیں تو جو ایک وقت میں جن کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بہت سی آیات ہیں, خود آیت الکرسی میں بھی اس طرح کی آیت موجود ہے. بہرحال, اور یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچا دیتی ہے. ورنہ ہدایت بمانا رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی, اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن اور کافر کے لیے کر دیا گیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ دہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بلد میں, وہدیناہ النجدین, اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے. اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ بھی بخشش مانگوں گا. تو یہ تو خود جو ہے محدثین نے اس حدیث کو جو ہے بہت زیادہ تردید کر دی ہے, رد کر دیا ہے, ڈینائی کر دیا ہے. اور میں آپ کو مزید دکھا دوں اسی آیت کی جو ترجمے کے ساتھ جو یہ حاشیہ ہے نا 185, تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے حاشیہ نمبر 185. یہ احمد رضا نے بھی دیکھی, یہاں پر ان کے اس میں نعیم الدین مراد آبادی نے دیکھی کیا لکھا ہے کہ شان نزول, اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئی اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ احمد رضا کے جو حاشیے ہیں اس میں یہ بات بھی یہاں پر درج ہے. اور اگر آپ اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں, جیسے اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بالکل کتنی یعنی کھلے انداز میں خبردار کر دیا کہ اللہ نے ہرگز نہیں بخشے گا. یہ مستقبل کے لیے بھی بات آ گئی, فلن يغفر الله لهم. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے زبردستی کرتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں تو صحیح, کیا کوئی بات اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرما دیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ سوچئے گا, ذرا غور کیجئے گا. اور حدیث شریف میں ہے, بے شمار احادیث میں ہے اور بہت سی جگہ پر ہے, بخاری شریف میں بھی ہے. آپ شروع میں دیکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, سب سے زیادہ تقویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہیں. تو ایسے کیسے آپ یہ باتیں لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ آپ اپنے پیروں پہ آ جاتے ہیں اور یہ مثالیں دے کے کہ ہاں ہمارے پیر ہمیں بخشوا دیں گے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں, اللہ سے ڈریں, قرآن پر ایمان رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں.
یہ اللہ کے دین کی بات ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ جیسے چاہیں آپ اس کو توڑ مروڑ لیں، مولڈ فولڈ کر دیں، ایسا تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کے دین کی بات ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا. تو اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری دستگیری فرمائیں، تو تمام طرح کے دھوکے اور فریب سے باہر آ جائیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور آپ کو آپ کے پیر صاحب بخشوا لیں گے، یا کسی کو آپ نے وضو کرا دیا تھا تو وہ آپ کو بخشوا لیں گے. ایمان سب سے پہلی شرط ہے، ایمان ہو، اور اس کے بعد اگر آپ کی زندگی ہے، آپ زندہ ہیں ایمان لانے کے بعد، تو آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، سچ بھی بولنا پڑے گا، دھوکے بازی سے بھی بچنا پڑے گا، فریب سے بھی بچنا پڑے گا، سود اور رشوت سے بھی بچنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا اگر صاحب مال ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی. آپ کو دین کے سارے احکامات ادا کرنے پڑیں گے، اور اگر کسی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکے تو مرنے سے پہلے ان سب کو غلط سمجھ کر ان سے بیزاری کا اظہار کر کے توبہ کر کے ایمان لانا ہوگا. پھر آپ کے بخشے جانے کے، معافی کے لیے امید کی جا سکتی ہے. ورنہ یہ کہ ایسے لوگوں کی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بدعقیدہ ہیں، اگر پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، اگر واقعی آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ کے پیچھے کھڑے ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو دین ہے اس کے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں، آپ نے اس کا مذاق بنا دیا. ایسے تھوڑی ہے، آپ کو دین کو صحیح سمجھنا پڑے گا اور صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا پڑے گا آپ کو. یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ہر غیر نتھو خیروں کو ہم نے کہہ دیا یہ مسلمان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو ظاہری طور پر جو بھی مسلمان ہوا کرے، لیکن حقیقی مسلمان وہی ہے جو پورے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر ایمان کو سمجھنے کی توفیق ملے. آمین.